अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय। आना ही दुश्मन है, पार्ट 14। अपने आप को कहानी मत सुनाओ। बेअसल दास्तानें जिंदगी में नहीं बल्कि असर नो बयान करने में असातीर बन जाती हैं। डेविड मॉरांस। 1979 में आगाज करके फुटबॉल का कोच और जनरल मैनेजर बिल वॉल्श 49वें नंबर वाली फुटबॉल और पेशा वाराना स्पोर्ट्स की बदतरीन टीम को सुपर बाउल की जीत के लिए सिर्फ 3 साल की कलील मुद्दत में ले गया। ये ललचाने वाला है जैसा इसने लोम्बार्डी ट्रॉफी को अपने सर पर अपने आप को ये बताने के लिए उठाया कि NFL के टूर्नामेंट की तारीख का सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन मंसूबा इसका था। ये बाद में अशरों तक कोचों और खिलाड़ियों को ललचाता रहा जब इसने अपनी याददाश्तें ये फ़र्ज करते हुए जमा की कि इनका बयान करना अच्छा है। ये एक जिनसियाती कहानी है कि इसका कब्ज़ा लेना, संभालना, इसके चारों तरफ घूमना और मेहनत से तब्दील करना सब तयशुदा लगती है। ये सब वैसे ही हुआ जैसे वो चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा और खूबियों से माला माल था। कोई भी इसमें ख़ता नहीं पाता अगर वो ऐसा कहता था। तहम इसने इन तख़य्युलात में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया। जब लोगों ने वॉल्श से पूछा आया वो सुपर बाउल जीतने के लिए कोई निज़ामुल औक़ात रखता था, क्या आप जानते हैं इसका जवाब क्या था? जवाब हमेशा नहीं होता था, क्योंकि जब आप एक ख़राब टीम को लेते हैं बड़ी आरज़ू क़तई तौर पर सिवाय धोखे के और कुछ नहीं होती। इसके आने वाले साल से पहले 49वें पर 2 और 14 थे। मुंतज़मीन के हौसले पस्त, टूटे हुए, बग़ैर ड्राफ्ट के उठाए हुए खिलाड़ियों और पूरी तरह शिकस्त की सक़ाफ़त में महफूज जगह छुपे हुए थे। इसके पहले सीज़न में वो अपने 14 खेलों में हारे। इसने दूसरे साल के वस्त में तकरीबन इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि इसको पक्का यकीन नहीं था कि वो ये कर सकता था। लेकिन टीम संभालने के 24 माह में वो सुपर बाउल का एक चैंपियन था। ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे ये मंसूबे का हिस्सा न था? जवाब ये है कि जब बिल वॉल्श ने टीम का कंट्रोल संभाला, इसने सिर्फ जीत पर इर्तिकाज़ नहीं किया, इसके बजाय उसने इसे अमली जामा पहनाया जिसे वो अपना कारकर्दगी का मयार कहता है। वो है कब, कैसे और क्या करना चाहिए। बहुत ही इब्तदाई सतह और पूरी तंजीम में वॉल्श सिर्फ एक निज़ामुल औक़ात रखता था। वो इन सब मयारात को धीरे धीरे खिलाड़ियों को ज़हन नशीन कराता था। इसने बज़ाहिर छोटी तफसीलात पर इर्तिकाज़ किया। खिलाड़ी मश्क के मैदान में नहीं बैठते थे। कोचिज़ को टाई और अपनी कमीज़ अंदर डालना होती थी। हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश और ज़िम्मेदारी दिखाना होती थी। खेल में माकूलियत दिखाना लाजमी था। अलमारी वाला कमरा लाजमन साफ़ और शफाफ होता। वहाँ कोई सिगरेट नोशी, कोई लड़ाई, कोई गालम गलोच नहीं होती थी। क्वार्टर बैकों को बता दिया गया था कहाँ और कैसे गेंद पर गिरफ्त रखनी है। लाइन मैनों को 30 मुख्तलिफ इक़साम की वर्जिशें कराई जाती थीं। साथी को पास देने के रास्तों की निगरानी की जाती और इनका इंच के लिहाज से हिसाब रखा जाता। मशकें भी मिनट के लिहाज से तरतीब दी जाती थीं। ऐसा सोचना गलती होगी कि यह सब कंट्रोल के बारे में है। कारकर्दगी के मयार की फोकियत धीरे धीरे ज़हन नशीन कराना थी। यह बज़ाहिर सादा है, लेकिन जचे तुले मयारात कुछ बड़े तख़य्युल या ताकत के मुकाबले में और ज़्यादा मामला रखते थे। इसकी आंखों में अगर खिलाड़ी तफसीलात पर एहतियात बरतते, स्कोर अपना ख्याल खुद करते, कामयाबी वकूअ पज़ीर होती। वॉल्श ये जानते हुए मजबूत और काफ़ी पुरएतमाद था कि ये मयारात आखिरकार फ़तह के लिए खिदमत करेंगे। वो ये भी जानते हुए काफ़ी मिलनसार था कि जब फ़तह हासिल होती है वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी पेशगोई की जा सके। ये तारीख में किसी भी कोच के मुकाबले में किसी भी कोच से ज़्यादा तेज़ होती है। ये खेल में खुशबख्त रास्ता निकालना था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि इनका विजन बड़ा था। हकीकत में इसके दूसरे सीज़न में एक कोच ने मालिक से शिकायत की कि वॉच बहुत ज़्यादा बारीक बीनी में जकड़ा हुआ है और कामयाबी के लिए इसके कोई अहदाफ नहीं हैं। वॉच ने इस कोच को वाही तबाही बकने पर बर्खास्त कर दिया। हम बहुत मायूसी से इस पर यकीन करने की कोशिश नहीं रखते कि वो अजीम सल्तनतें रखता है। वो एक को तमीर करने रवाना होता है। क्यों?
اس لیے ہم اپنے پسندیدہ منصوبے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اچھائی کے لیے پورا بھروسہ لے سکتے ہیں جو وقوع پذیر ہوتا اور اس کا احترام کرتے ہیں جو ہمارے راستے میں آتا ہے۔ بیانہ ہے، جب آپ پیچھے ایک ناممکنات یا ناپسندیدہ راستے کو اپنی کامیابی کے لیے دیکھتے اور کہتے ہو میں اسے پوری طرح جانتا تھا، اس کے بجائے میں امید کرتا تھا، میں کام کرتا تھا، میں نے کچھ اچھے راستے نکالے ہیں، یا باقاعدہ میں نے سوچا تھا یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ آپ اس کے ساتھ سب کچھ نہیں جان سکتے، یا اگر تم کرتے یہ علم سے اور زیادہ ایمان ہے، لیکن کون ہر وقت یاد رکھنا چاہتا ہے؟ آپ بذات خود شک کرتے تھے۔ ماضی میں واقعات سے بنائی گئی دستکاری کی کہانیوں میں بہت انسانی جذبہ ہے۔ یہ خطرناک اور سچا بھی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا بیانیہ لکھنا تکبر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کو کہانی میں اور ہمیں مزے کا پہلو نمایاں کرنے والے خاکہ میں بدل دیتا ہے، جبکہ ہم ابھی تک رہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مصنف ٹوبیاس وولف اپنے ناول پرانا اسکول میں لکھتا ہے، یہ وضاحتیں اور کہانیاں سنگریزوں کے فرش کی طرف بعد میں یکجا کم و بیش سنجیدگی اور کہانیوں کے بعد دہرائی جاتی، جو یادداشت کے نشان کی طرف لے جاتی اور یہ سیاحی کے تمام دوسرے راستے بند کر دیتی ہیں۔ بل واش سمجھتا تھا کہ یہ واقعی کارکردگی کا معیار ہے۔ دھوکے میں ڈالنے والی چھوٹی اشیاء ہیں جو ٹیم کی تبدیلی اور فتح کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ اخبارات کی شہ سرخیوں کے لیے بہت بور کر دینے والی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس نے اسے نظر انداز کیا جب انہوں نے اس کو عالیشان ذہانت سے پکارا۔ خطاب قبول کرنا اور کہانی بے ضرر ذاتی تسکین والی نہیں ہوگی۔ یہ بیانات ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ منفی انداز میں ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے کھلاڑیوں نے جلد ہی کہانی کو اپنے سروں تک جانے کے وراثتی خطرے کو ثابت کر دیا۔ ہم میں سے اکثر کی طرح وہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ ان کا غیر متوقع کامیابی اس لیے وقوع پذیر ہوئی کیونکہ وہ خصوصی تھے۔ اپنے پہلے سپر باؤل کے بعد 2 سیزنز میں ٹیم دہشتناک طریقے سے ناکام ہوئی، جزوی طور پر خطرناک اعتماد سے جو ان کامیابیوں کے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس نے 22 میں سے 12 میچوں میں شکست کھائی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ قبل از وقت اپنے آپ پر اس طاقت کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں جس پر تاہم آپ کنٹرول نہیں رکھتے۔ یہ وہ ہے جو وقوع پذیر ہوتا ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کی تیز رفتار کامیابیاں آپ کے بارے میں کہتی ہیں اور کوششوں اور معیارات کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیتی ہیں جو ابتدائی طور پر انہیں ایندھن دیتے ہیں۔ صرف جب ٹیم دل کی گہرائیوں کے ساتھ واپس کارکردگی کے معیار پر آتی، وہ دوبارہ فتح حاصل کرتے۔ 3 اور سپر باؤل اور 9 کانفرنس یا ڈویژن چیمپئن شپ ایک اشرے میں جیتی۔ صرف جب وہ کہانیوں سے رکے اور ہاتھ کی محفوظہ کام پر ارتکاز کیا، انہوں نے دوبارہ پہلے کی طرح جیتنا شروع کیا جیسا پہلے کیا تھا۔ یہاں دوسرا حصہ ہے، ایک مرتبہ آپ جیتتے ہو، ہر ایک آپ کے لیے بندوقیں داغتا ہے۔ یہ آپ کی چوٹی پر پہنچنے کے لمحے میں ہوتا ہے کہ آپ کم ترین انا کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ داؤ بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں، غلطی کے لیے بہت زیادہ کم موقع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شے آپ کی اہلیت سننا چاہتی، بعض رسیمیں سنتی، بہتری اور ارتقاء اب ہمیشہ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حقائق کہانیوں اور تصور سے زیادہ بہتر ہیں۔ 20ویں صدی کے سرمایہ دار برنارڈ بیروش ایک عظیم سطر رکھتے ہیں، تلے پر خریدنے کی کوشش مت کرو اور چوٹی پر فروخت کرو۔ یہ نہیں کیا جا سکتا سوائے جھوٹوں کے۔ یہ لوگوں کے دعوے ہیں جو بازار میں کر رہے ہیں، شاذ و نادر ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جیف بیزوس ایمیزون کے بانی نے اس لالچ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ وہاں کے اربوں ڈالر کی ببل آبی کے لیے کوئی آہا لمحہ نہیں تھا، چاہے اس نے اپنے اخباری تراشوں کو پکڑ کر کچھ بھی پڑھا ہو۔ کمپنی کا قیام بازار میں پیسہ بنانا یا کسی خیال کی تشکیل کند ہے۔ اس کی بیانیہ میں تخفیف واپس سرگرمی کے طور پر ایک وضاحت کو تخلیق کرتی ہے جو وہاں کبھی بھی نہیں تھی اور کبھی بھی وہاں نہیں ہوگی۔ جب ہم آرزو کر رہے ہوتے ہیں، ہم ضرور اس جذبے کی مزاحمت کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی کہانیوں سے بنائی گئی کامیابی کو الٹا کر سکیں۔ جب ہم اپنی آپ کو حاصل کرتے ہیں، ہم اس بناوٹی خواہش کی مزاحمت کرتے ہیں کہ ہر شے بالکل ٹھیک اس طریقے سے کھولی جا سکتی ہے جیسا ہم نے منصوبہ بنایا تھا۔ وہاں کوئی بڑا بیانیہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ وہاں تھے جب یہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ چند سال پہلے گوگل کے بانیوں میں سے ایک نے تقریر کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ طریقہ
جس سے وہ امکانات والی کمپنیوں اور تاجروں سے یہ پوچھ کر جانچتا ہے آیا وہ دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں، جو بہت عمدہ ہے، اس کے سوائے جیسے گوگل کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کیسے سب سے زیادہ صحیح اور دولت حقیقت میں تخلیق کی گئی۔ سرمایہ کار پال گراہم اسی شہر میں کام کر رہا تھا جس میں والش نے چند اشروں بعد کام کیا۔ وہ صراحت سے آغاز کرنے والوں کو دلیر بننے اور تصور کو جلدی صاف کر دینے کے خلاف انتباہ کر رہا تھا۔ بلا شبہ سرمایہ دار کی حیثیت سے وہ کمپنیوں کو مالی وسائل دینا چاہتا ہے جو بہت بڑے پیمانے پر صنعتوں کو ناکارہ کر دیتا اور دنیا کو بدل دیتا۔ یہ وہاں ہے جہاں دولت ہے۔ وہ ان سے خوف زدہ کی بڑی آرزو کے خیالات چاہتا ہے، لیکن وضاحت کرتا ہے۔ بڑی اشیاء کرنے کا طریقہ بظاہر چھوٹی دھوکہ دینے والی چیزوں سے شروع کرتا نظر آتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آپ انا سے باہر سامنے سے حملہ نہ کریں، اس کے بجائے آپ چھوٹی شرط سے ابتدا کریں اور چکر لگاتے اپنی آرزوؤں کو بڑھائیں جیسے آپ آگے جاتے ہو۔ اس کی نصیحت کا دوسرا مشہور ٹکڑا اپنی شناخت کو مختصر رکھیں جو یہاں اچھی طرح موزوں ہو۔ اسے کام اور اس کی پشت پر اصولوں کے بارے میں بنائیں، نہ کہ پرشکوہ تصور کے بارے میں جو ایک اچھی شہ سرخی بناتا ہے۔ ادب سرائے